کیوں جی بغیر چابی کے تالا کھولو گے جنت کا؟ تو چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب یہ تسلیم کر رہے ہو میں چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتا اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپیں لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ارے کیوں کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جا۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ وہ کتنے لیور ہیں؟ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اصل میں سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آتی؟ حافظ جی 5 پہن گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دوں، استعمال کر لو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڈ ہے نسخے دی؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ لو جی نسخہ ایسا زبردست ہے، استعمال کرو، نمازی نہ بنو میں تہاڈا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت جی، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی ہے، اپنے آپ منہ میں نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے یار، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھو، جو بندہ یہ کہتا ہے نماز پڑھنے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، آپ اس کو سورہ کوثر پڑھ کے سنا دو، بھائی اس کا ترجمہ پڑھ لو۔ اور دوسرا، کچھ ایسے بھی بندے پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتا جی قربانی دا ذکر بھی کدھر قرآن چ نہیں گا۔ وہ کہتا نا ہڈ حرامیاں تے حجتاں ٹھیر ہیں، نہ کرنے کے 100 بہانے، اور جس نے کرنا اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اس کو رکھ دو، آپ بھی بیٹھ کے بیان سنیں۔ جو کہتے ہیں قرآنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ارے اس کو بھی سورہ کوثر پڑھ کے سناؤ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس پڑھ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی بھی کر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، قربانی ہے کیا چیز؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کر لے کہ یار سن، اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے ہاں پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے رب تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ یار اگلی حدیث سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز قربانی کے جانور کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کا خون، اس کا بول و براز بھی نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ اور کیسے ڈالا جائے گا؟ فرمایا بکرے کی ایک مینگن جو ہے قیامت کے روز احد پہاڑ کے برابر بنا کے ڈالی جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک سنو گے، میرا حسن ظن ہے جو قربانی کرنے میں تذبذب کا شکار ہے، کریے نہ کریے، کریے نہ کریے، اگر وہ حدیث غور سے سن لیں، میرا دل کہتا ہے وہ یہاں سے قربانی والا ذہن بنا کے جائیں گے۔ حضرت صاحب آپ نے یہاں سے یہ جو چوک ہے وہاں جانا ہو، آپ کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیدل بھی جا سکتے ہو، کیونکہ یہ چوک دور۔ لیکن اگر آپ نے جانا ہو کراچی، یا اللہ کرے ہم سب کو رب تعالیٰ مدینے کا مسافر بنا دے، اب مدینہ شریف جانا ہے تو پھر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر ایک سواری، نمبر دو زاد راہ۔ زاد راہ سمجھتے ہیں نا؟ راستے میں خرچہ پانی، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ضروری ہے۔ جب سفر لمبا ہو تو پھر دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی کی جی؟ نمبر ایک سواری، نمبر دو زاد راہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز جب مسلمان اپنی قبر سے باہر آئے گا تو جس نے قربانی بڑی عید پر جانور ذبح کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس جانور کو سواری کے طور پر پیش کر دے گا، اور جس نے چھوٹی عید، عید الفطر پر صدقہ فطر دیا ہوگا، رب تعالیٰ وہ صدقہ فطر اس کو زاد راہ کے طور پر، جیب خرچ کے طور پر دے دے گا، اور حکم ہوگا تیرے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اور آرام سے جنت میں چلا جا۔ قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف ذرا بڑے دل کے کانوں سے سننے والی ہے، اور ہر بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے۔ قربانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ جانور بھی مخصوص ہیں، عید کے دنوں میں اگر مرغی ذبح کر دو قربانی کا ثواب مل جائے گا؟
ہرن ذبح کر دو، نہیں. کیوں نہیں؟ یہ قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے، حلال. مرغی بھی حلال ہے، ہرن بھی حلال ہے، لیکن یہ قربانی کے جانوروں میں شامل. قربانی کے جانور میں کون کون جانور شامل ہے؟ بکرا، چھترا، دمبا، گائے، بھینس، اونٹ، یہ نر ہوں یا مادہ ہوں، یہ جانور مخصوص ہیں، ان کی عمریں بھی مخصوص ہیں. بکرا 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی، گائے 2 سال سے کم نہ ہو، اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو. چھترے میں، دمبے میں رعایت ہے. اگر یہ سال سے کم ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے دیکھنے سے سال کا لگتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. سالم الاعضاء ہوں، صحت تندرست ہوں، جتنا اچھا فربہ ہوگا اتنا ہی رب کے ہاں زیادہ مقبول ہوتا چلا جائے گا. مخصوص جانور مخصوص ایام میں، یعنی 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد سے لے کر 11 اور 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیر دی. گوشت چاہے غروب آفتاب کے بعد بناتے رہو، تمہاری قربانی ہو گئی. اگر کوئی 9 ذی الحج کو قربانی کرے، قربانی ہو جائے گی؟ 13 کو کرے، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. قربانی کے دن بھی مخصوص ہیں، جانور بھی مخصوص ہیں. مخصوص ایام میں مخصوص جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں. کس کے لیے جی؟ آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں یار اوے قربانی کرنی ہے تو آو جی کرنی تے ہے کوئی نہیں سی، بچے پیچھے پہ گئے، پھر قربانی لینی پہ گئی. اب بچے راضی ہوں گے، رب راضی. اونچی بولو یار. یار آپ نے قربانی کرنی ہے، آو جی کرنی تے ہے نہیں سی، پھر سوچا لوکی کی کہیں گے. اب لوکی راضی ہوں گے، رب راضی. بھائی آپ نے قربانی کرنی ہے، آو جی کرنی تے ہے کوئی نہیں سی، پھر سوچا عید والے دن کتنے منہ چوک چوک کے ویکھاں گے، گوشت کتھوں آ رہے ہیں، سوچا چلو قربانی کر لیتے ہیں. اب گوشت ہی ہوگا قربانی. ہائے 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 ہائے. بھائی قربانی کرنی ہے، ایک ہی نیت رکھو، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. محلے دار ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، بچے ناراض ہو جائیں، بس ایک ہی نیت رکھو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے قربانی. اس لیے فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کرو، مارے ہارے نہیں. ابا جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، کتوں پیسے لے آئیے. میں کیا سالگرہ کرن واسطے پیسے نکل آتے نے، قربانی واسطے پیسے نہیں. فضول خرچیوں کے لیے تو پیسے ہیں، قربانی کے لیے پیسے نہیں. یار آج اللہ نہ کرے بندہ بیمار ہو جائے، 1000 روپیہ ٹیسٹوں پہ لگا دیتا ہے. ارے کیا پتا تو رب کے نام کی قربانی کر، رب تجھے بیماریوں سے ہی بچا لے یار. اور یہ بھی بات یاد رکھو، یہ جو قربانی کرتے ہو یہ رب کے راستے میں خیرات ہے، صدقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب.
اس لیے خوش دلی سے کرو، مارے ہارے نہیں، بلکہ یار سیدھی جے گل کراں، ہمارے پاس جو بھی ہے کس کا ہے؟ اونچی بولو، تے رب دے دیتے چو رب دے رستے چ دین چ پریشان ہوندے ہو جے یار، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں کر دیا یار۔ اس لیے کہ مشکل ہے، وہ ایک سیکنڈ میں چاہے بادشاہ کو پکڑ کے تو فقیر بنا دے، فقیر کو پکڑے تو بادشاہ بنا دے۔ اب آخر میں ایک بات آپ سے اور پوچھنی ہے، حضرت صاحب ایک بندہ خون پسینہ ایک کر کے پیسے کماتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، جب یہ مر جاتا ہے تو اس کی دولت اس کے ساتھ دفن کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک سوال ہے میرا۔ میں نے محنت مزدوری کی، لاکھوں روپیہ کما لیا، اب میں اس کا مالک ہوں، میں مر جاتا ہوں، میری اولاد رشتہ دار میری دولت میرے ساتھ قبر میں دفن کرتے ہیں؟ اونچی بولو یار، کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال ہے نا، چلو اس کا میں جواب دے دوں۔ اس کی دولت اس کے ساتھ قبر میں دفن اس لیے نہیں کر رہے کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں یہ کرنسی چلے گی نہیں سمجھ لگے۔ اگر اور آسان جی مثال دے دیں، حضرت صاحب ہم نے جانا ہے حج کرنے، اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مدینہ شریف کی با ادب حاضری نصیب۔ حضرت صاحب میں پاکستان کی کرنسی لے کر سعودی عرب چلا جاتا ہوں، دکاندار سے کہتا ہوں بھائی مجھے یہ 5000 کا نوٹ لے لے، 1 کلو چینی دے دے، دے دے گا؟ اونچی بولو یار، تھوڑا جا اونچی آواز میں۔ چلو یار 5000 کا نوٹ لے لو، 1 بوتل پانی کی مجھے دے دو، دے دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے جناب یہ سعودی عرب ہے، یہ کرنسی پاکستان کی ہے، یہ پاکستان میں چلتی ہے، یہاں نہیں چلتی۔ اب بندہ کہتا ہے میں حج کرنا بھی ضروری ہے تو پھر کیا کروں، کھانا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی کرنسی پہلے چینج کروا کے آؤ، 5000 کا نوٹ دے دو گے وہ تمہیں ریال دے دے گا، اب دکاندار کے پاس جاؤ گے، لو بھئی 1 ریال مجھے بوتل دے دو پانی کی، وہ آسانی سے دے دے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی ہم نے مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں یہ کرنسی، اونچی بولو یار، اس لیے ساتھ یہ کرنسی نہیں جانے دیتے۔ آپ کہتے ہیں آوا جی مرنا تے ہے میں، اے تو انکار کل نفس، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ موت سے بچ، جب موت ہے ہی حقیقت آنی ہے، مرنے کے بعد جانا ہے، پھر وہاں لوڑ پڑے گی کیا کرے؟ فرمایا جانے سے پہلے اپنی کرنسی تبدیل کروا لو۔ آپ کہیں گے یہ کرنسی کہاں سے تبدیل ہوگی؟ بھائی مسجد بن رہی ہے، یہاں پیسے دے دو گے کرنسی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر جاؤ، غریب کی مدد کر جاؤ، مدرسہ بنا جاؤ، مسجد بنا جاؤ، جب مر کے جاؤ گے آگے تو کرنسی تبدیل ہوئی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔
اور ایک اور بات یاد رکھو، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ یار کیسی کمال بات لکھ گئے، فرمان لگے خوش قسمت ہے وہ بندہ، کون ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔ مرنے سے پہلے مسجد بنا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، مرنے سے پہلے کسی کو نماز کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو قرآن پڑھا گیا ہے، کسی کو وضو کا طریقہ بتلا گیا ہے، کسی کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد کروا گیا ہے۔ اب خود تو مر گیا ہے، خود نیکیاں نہیں کر رہا، لیکن وہ نیکیاں کرنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر نیکیاں کریں گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور اگلی بات جو کہی وہ بڑی سخت، فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے۔